آج کی پریس کانفرنس ایک ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریس کانفرنس کس کے لیے پیغام تھی اور کیا آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب مزید کھل کر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ پولیٹیشین ہیں، وہ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہیں، اور بات یہ کہ جن نے تلخ ابواب کی بات کی ہے، ہمیں تو چاہیے کہ ہم تو کھل کے بات کریں کہ بات یہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیوں کر کہا ہے. یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ انہیں کس نے نکالا، کیوں کر نکالا، اس میں سہولت کار کون تھا. کیا یہ بات کوئی ڈکی چھپی ہے؟ اور یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس مقدمے میں انہیں نااہل کیا گیا، انہیں آج کا پاکستان کا چیف جسٹس عطا محمد بندیال صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈریکولین لا تھا. اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ اور بات یہ کہ وہ جو پاناما لیکس آئی تھی، یہی پروگرام ہمارا چلتا تھا نا. ہم بتا رہے تھے کہ جی یہ پاناما لیکس جس میں ان کا نام نہیں ہے، عمران خان نیازی کا نام تو تھا لیکن اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا. لیکن یہاں اعتراف کیا گیا تھا کہ ایک ہی بندے کو نکال. یہ تو بعد میں جب وہ نکال دیے گئے، پھر کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ تعلقات بھی بڑی چیز ہوتے ہیں، پھر کہا گیا تھا کہ یہ ایک ہی بندے کو نکالنا مقصود تھا. اچھا، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جج صاحب نے سزا دی نہیں، سزا دلوائی گئی. تو جو دلوائی گئی ہے اس کے بارے میں وہ کھل کر کیوں نہیں دیکھیں بات یہ کہ ہم کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن ہم جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھے ہیں. میں اسی پروگرام میں سزا سے پہلے کہتا تھا ان کو نکالنا مقصود ہے. ان کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. یہاں بڑے زور و شور سے ان پہ مقدمے ڈالے جا رہے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کے عوام کے شعور کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آج پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ جس قانون میں نکالا جا رہا تھا 62F جو ہے کہ وہ ڈریکولین لا ہے. تو بات یہ کہ یہ بات تو وہ درست ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں نا کہ جی 5 سال ضائع کیا. اور دوسری بات جو اہم بات ہے، دیکھیں آج ابھی جو کھلواڑ کا لفظ ہے، کھلواڑ یہ تھا کہ نواز شریف کے دور میں پیٹرول 88 روپے تھا، خوردنی آئل 125 روپے تھا، آٹا 35 روپے تھا، ڈالر 110 روپے تھا. تو پھر یہ سارا کچھ آگ کہاں سے لگی؟ دیکھیں ہمیں لوگوں کے سامنے یہ تصویر رکھنی چاہیے نا کہ اقتصادی طور پہ پاکستان کسی کرائسس سے 2-4 نہیں تھا. پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا. اب بھی تو انہی کی حکومت ہے. اب اس کو بات یہ کہ آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کو ڈسکس کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ڈسکس کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن پھر آپ وہ سوال ضرور کریں. جب آپ نواز شریف کو ڈسکس کر رہے ہیں، نواز شریف کے دور میں پاکستان میں معاشی چیلنجز اس طرح کے نہیں تھے. اس وقت ایک سازش تیار ہوئی اور سازش میں سہولت کار کون تھا؟ اس کا نام تھا عمران خان نیازی. اور بات کہیں گے کھولنے کی تو میں اور کھول دیتا ہوں کہ وہ جو لاک ڈاؤن، جو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن تھا، جس پہ ہمارے بھی کچھ دوست سہولت کار بنے ہوئے تھے، جب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو اس وقت کے ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس مقدمہ لے کے آئیں. یہ ساری چیزیں کھلی کتاب ہے، پاکستان کی تلخ سیاسی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے کسی سیاستدان. نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ان کا سینہ بھی قومی رازوں کا امین ہے. لیکن وہ ایک سطح سے آگے کبھی نہیں گئے. ہم بھی کچھ چیزیں جانتے ہیں. بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ نکالا ہے. دیکھیں اداروں کے رول کے حوالے سے وہ بھی بات کرتے رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا، رات ایک ایکس جنرل ایک شادی میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی حقیقت ہے، اس کے لیے ہم آؤٹ آف وے گئے تھے. تو میں نے کہا جی آؤٹ آف وے گئے تھے تو پھر آپ نے بھگتا بھی. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تاریخ کا المیہ ہے. کیا پاکستان کا پرائم منسٹر ہی ہمیشہ مورد الزام آپ ٹھہرائیں گے؟ کیا پاکستان میں سیاست کو ہی آپ ٹارگٹ کریں گے؟ اور جو حکومت ٹیک آف کرتی ہوگی اس کی ٹانگیں آپ کھینچ لیں گے؟ آپ ذرا کمپیریزن تو کریں نا کہ جو شخص پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے نام پہ آیا تھا، کیا سیاسی تبدیلی ہوئی؟ جو شخص کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اقتصادی بحالی کریں گے، اور اس کے بعد کیا انہوں نے IMF کو گروی نہیں رکھا؟ دیکھیں نواز شریف کے منہ سے تو ہم 10 دفعہ سن چکے تھے کہ ڈار صاحب ہم نے IMF کے چنگل سے نکلنا ہے. بات ہے کہ سیاستدانوں کا کیس پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، باقی کیس پیش کرنے بہت آسان ہوتے ہیں. لیکن آج مریم نواز کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. ان کی ترجیح مریم ہے یا شہباز شریف ہے؟ نون لیگ کا مطلب کیا ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف یا پھر مریم نواز؟ بات یہ کہ میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس تھا، وہ پرائم منسٹر بن گئے. سیاسی محاذ پہ دیکھیں مریم کا ڈیو کریڈٹ آپ اس سے چھین نہیں سکتے. اس وقت جب ایک خوف و ہراس کا عالم تھا، جب کہا جا رہا تھا کہ اس شخص کو 100 دن دے دیں، پھر کہا اس کو 6 ماہ دے دیں. کون کہہ رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا کون کہہ رہا تھا؟ اس کو دے دیں، اس کو 1 سال دے دیں.
اس وقت جب نون لیگ کی ذمہ دار قیادت ان کے ایکس پرائم منسٹر جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، تو وہ مریم نواز تھی جو باہر نکلی تھی، وہ لوگوں کی آواز بنی تھی، انہوں نے چیلنج کیا تھا. اور جب کوئی لیڈرشپ باہر نکلتی ہے نا، جرأت و بہادری دکھاتی ہے، تو وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی ترجیح مریم ضرور ہوں گی، لیکن اس فیملی کا اپنے بھی کچھ روایات ہیں، وہ ریاض صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف ہی پرائم منسٹر بنے گا، اور شہباز شریف پہ اس کا اتنا تعلق ہے کہ وہ صرف اپنا بھائی نہیں بڑا کہتا، وہ اسے باپ کہتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آج کی پریس کانفرنس پوری نہیں ہوئی جناب؟ اب انہوں نے آ جانا ہے، آپ تیار رہیں، میں نے آپ کو ساتھ لے کے کب جانا آنا ہے. ہے یہ بتا دیجیے جاتے جاتے. وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں آئیں گے. چلیں تو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. انہوں نے آج آپ کو اپنی میرے پریس ساتھ لے کے کانفرنس میں جانا ہے بتایا کہ وہ